أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایمانیات کا سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر ہمیں ایمان لانا ہے اور فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ یہاں تک کہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ اس جمعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، ختم نبوت پر جو ہمارا ایمان ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ، مگر یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ تو خاتم النبیین کہا گیا ہے، آخری نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فرمایا۔ خاتم جو ہے یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کہ مہر لگانے کا آلہ، مہر لگانا، سیل کرنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں بادشاہ ہے اور اسی طرح آج بھی حکومتی سطح پر کوئی چیز جو ہے ہوتی ہے تو سب سے آخر میں اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ تو مہر لگانے کے معنی یہ ہے کہ جب اس پر مہر لگ جائے، اس کو سیل کر دیا جائے، اب اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکالی جا سکتی اور نہ ہی کوئی چیز اس کے اندر داخل کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم بنا کر، مہر بنا کر کے بھیجا ہے کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ نیا نبی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ احادیث کے اندر ہے قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ پرانے نبی ہیں۔ پھر یہ کہ وہ آئیں گے تو بحیثیت نبی کے نہیں، امتی کے آئیں گے، وہ بھی آ کر کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے اور اسی قرآن مجید کو تلاوت کریں گے اور ہمارے نبی علیہ السلام کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا۔ آپ دنیا کے اندر آخری نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ اب آپ کے آنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی نبی آنے والا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس کو الگ الگ انداز میں بیان فرمایا گیا۔ کئی پر فرمایا یا ایھا الرسول، کئی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو لوگوں کی طرف، سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیج رہے ہیں۔ سارے انسانوں کی طرف، یعنی قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔
کافۃ للناس، کہا کہ سارے انسانوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اور قرآن کریم کے اندر غور کیا جائے تو قرآن کریم کے اندر کئی ایسے آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں صراحتاً، کہیں دلالتاً، کہیں اشارتاً نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس بات کی یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر، کہ میں نبیوں کا قاصد ہوں، نبیوں کا قاصد ہوں، مجھے کوئی اس پر فخر نہیں ہے، اور اسی طرح میں آخری نبی ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر امت کو بتلایا کہ میں آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اس پر کوئی مجھے فخر نہیں ہے، میں فخر کے طور پر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، تحدید بالنعمہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے رسولوں کا قائد بنا کر کے بھیجا ہے، اس پر مجھے فخر نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا وَإِنِّي عِندَ اللَّهِ مَكْتُوبًا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میں آخری نبی ہوں کہہ کر کے لکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میرا آخری نبی ہونا لکھا جا چکا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت، بے شک رسالت اور نبوت یعنی نبی اور رسولوں کا سلسلہ مجھ پر انقطاع کر دیا گیا، مجھ پر مجھ سے روک دیا گیا، میں نے نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو میں نے ختم کر دیا، میرے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو منقطع فرما دیا ہے، ختم فرما دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظوں کے اندر اپنے ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ احادیث کے اندر آپ علیہ السلام نے آخری نبی ہونے کو صراحتاً ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں قرآن کریم کے اندر تقریباً 100 آیتیں ایسی ملتی ہیں، اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے ذخیرے کے اندر 200 سے زیادہ احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا، آپ کے ختم نبوت پر ایمان لانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یوں کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، تو اس بندے کا ایمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں۔ اور یہ ختم نبوت کا سلسلہ، اس پر امت کا اجماع ہے، سارے مسلمانوں کی جماعتیں جو نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتی ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں۔
ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے ان کا کوئی جو رابطہ اور ضابطہ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں، کسی جماعت کا اختلاف نہیں، کسی مجتہد کا اختلاف نہیں، کسی عالم دین کا اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے بغیر کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں لا الہ الا اللہ تو کہتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ میں نہیں کہتا، کہ جو ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مانتا ہوں لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں، اس کا بھی ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کا ایمان لانا، کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طرح آپ جو ہے خاتم النبیین ہیں، یہ ایمان لانا ہر ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، ہر ایمان والے بندے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، آدمی مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح خاتم النبیین، اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، اسے کہتے ہیں، اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ کسی بندے نے سوال کیا، حضرت ایک ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا ختم نبوت کیوں رکھا گیا؟ نبوت کو ختم کرنا یہ کیا معنی حضرت؟ کوئی اچھا نام رکھا جاتا، نبوت کو ختم کرنا یہ کیا معنی ہے؟ تو یہ جو ہے ہم نے اپنے حساب سے سمجھا ہے کہ ختم کے معنی کسی چیز کو ختم کر دینا، یہ معنی نہیں ہے۔ ختم کے معنی کسی چیز ختم کر، یہ معنی نہیں۔ ختم کے معنی ہے کسی چیز کو مکمل کر دینا، کسی چیز کو جو ہے کامل کر دینا، کسی چیز کو جو ہے کمپلیٹ کر دینا، اس کو کہتے ہیں ختم۔ تو نبوت کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیا۔ نبوت کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کامل کر دیا۔ یہ معنی ہے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا، کہ ختم نبوت پر ایمان لانا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی اللہ کا بندہ کہ بہترین گھر بنائے، بہترین گھر بنائے، پھر لوگوں کو گھر بنانے میں لوگوں کو بلائیں۔ اب جو ہے لوگ آتے ہیں اور اس گھر کو دیکھتے ہیں، بڑا ہی شاندار گھر ہے، بڑا بہترین اس نے جو ہے محل بنایا ہے، بڑا خوبصورت محل بنایا ہے۔ اب آتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ کیا شاندار محل بنا ہے، اس کا یہ کمرہ بڑا شاندار ہے، اس کا یہ حصہ بڑا شاندار ہے، اور اس کا یہ حال بڑا شاندار ہے، اور اس کا یہ جو ہے اس طرف کا حصہ بڑا شاندار ہے۔ دیکھتے جاتے ہیں اور آخر میں آ کر کے دیکھا کہ دیوار کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ محل تو ہر اعتبار سے کامل ہے، لیکن وہ اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اگر اس اینٹ کی جگہ کو بھی جو بھر دیا جاتا تو پھر یہ محل کامل ہو جاتا، اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں رہتا، محل جو پورا ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصر نبوت کے اس محل کا، نبوت کے اس محل کا میں آخری اینٹ ہوں۔ اللہ نے جو ہے نبوت کے اس محل کو میرے ذریعے سے مکمل کر دیا ہے، لہٰذا جو ہے قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے۔ میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں، میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ جو ہے ہمیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا انی عبد اللہ و خاتم النبیین، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور جو ہے آخری رسول ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور آخری رسول ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آیات کے اندر، احادیث کے اندر اس بات کو جو ہے صراحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے اس کا ایمان نہیں۔ یہ جملہ بار بار دہرا رہا ہوں اس لیے کہ سوال آپ کے دماغ کے اندر سوال آ سکتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان جو ہے ختم نبوت نہ ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں کیا؟ کوئی نہیں مانتا کیا؟ ہاں، دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر قادیانی ہے،
یہ حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئے ہیں، جو انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اس کی ساری تفصیلات آئے گی۔ بہرحال جو ہے ایمان اور جو ہے ایمان کا اہم حصہ اور جو بنیادی ایمان یہ ہے کہ ہم جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانیں۔ سیدنا جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر جو ہے گو کہتے ہیں، عربی کے اندر جو اس کو عربی کے اندر اس کو ضب کہتے ہیں، اردو کے اندر گو کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں ہوڑ کہہ سکتے ہیں۔ ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کی طرح، چھپکلی کی شکل کا ذرا بڑا جانور ہوتا ہے، اور جسے لوگ شکار کرتے تھے اور جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر عرب حضرات کھاتے تھے۔ مشہور حدیث ہے وہ ضب والی حدیث جسے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ بنو سلیم قبیلے کا ایک آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی رکھتا تھا، نبی علیہ السلام سے جو ہے بغض رکھنے والا وہ شخص ایک دن مدینے میں تشریف لاتا ہے۔ جب مدینے میں تشریف لاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو ہے لوگ جمع ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ اب پوچھتا ہے کہ بھائی لوگ کیوں جمع ہوئے، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے جو ہے صحابہ آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اب کیونکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی تھی، جو بڑا بغض رکھتا تھا، بڑی نفرت کرتا تھا، اس نے کہا چلو آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرتا ہوں، نیچا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر لوگوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے یہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنے آستین میں اپنے ساتھ وہ مرا ہوا گوہ لے کر آیا تھا، شکار کر کے آ رہا تھا، اس کے ساتھ جو ہے مری ہوئی گو تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ مری ہوئی گو تھی۔ مری ہوئی گو تھی، اس کو لا کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ جو ہے اس مری ہوئی اس گو کو اٹھا کے زمین پہ پھینکتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ کے نبی اگر یہ گو، یہ مرا ہوا جانور مری ہوئی یہ گو اگر جو ہے یہ ایمان لے آپ پر، میں بھی ایمان لے گا آپ پر، اگر یہ مان لے، یہ گواہی دے دے، یہ گو گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر یہ گو ایمان لے کر آئے، تو میں بھی ایمان لے کر آؤں گا۔ اور اس کا گمان، اس بندے کا گمان یہ تھا کہ یہ تو جانور مر چکا ہے، میں نے کچھ کا شکار کیا ہے، یہ مر چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مرا ہوا جانور بول نہیں پاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے سامنے اس نے جو ہے یہ بڑے یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کر دوں گا، نبی علیہ السلام کو جو ہے ذلیل کر دوں گا، اس خیال کے ساتھ گو کو سامنے ڈالتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی اگر یہ گو ایمان لے آئے اور یہ گو گواہی دے دے تو میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جو ہے پیارے نبی بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ایسے معجزے عطا فرمائیں، ایسے معجزے عطا فرمائیں۔ تھوڑے سے پانی کے اندر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، تھوڑے سے پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ پانی پورے لشکر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے چند معجزات کو بیان فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو آپ پر نازل فرمایا، قیامت تک بالکل اسی طرح قرآن کریم محفوظ رہے گا۔ بہرحال وہ بندہ آ کر کہتا ہے کہ جو ہے اگر یہ گو ایمان لے آئے، ان آمنوا بکا انا آمنو، اگر یہ ایمان لاتا ہے تو میں بھی ایمان لاؤں گا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا زب، یا زب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوہ کو جو ہے ارشاد فرماتے ہیں اے گوہ. اب وہ جو مری ہوئی گوہ تھی نا وہ زندہ ہو جاتی، کان چھٹکتے ہوئے کھڑے ہو جاتی ہے اور کہتی ہے لبیک و سعدیک، حاضر ہوں یا رسول اللہ، میری خوش قسمتی ہیں کہ آپ نے مجھے پکارا ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے، میری قسمت جاگ گئی، میری خوش قسمتی کہ آپ نے مجھے جو ہے مخاطب فرمایا کہہ کر کے گو زندہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعبد، کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے. تو اب وہ گو جو ہے کہتی ہے کہ جو ہے الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی بحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ. کہتی ہے کہ میں اس اللہ کی، اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور جس کی سلطنت زمینوں پر ہے اور جو زمین کا بادشاہ ہے اور جس کی حکومت سمندروں پر ہے. میں اس پروردگار کی، اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اس اللہ کی میں عبادت کرتی ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، من انا، میں کون ہوں. تو وہ گو کہتی ہے کہ انت رسول رب العالمین، اللہ کے نبی آپ جو ہے رب العالمین کے رسول ہیں، سارے جہاں کے پروردگار کے آپ رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من تزکا، جس نے آپ کی جو ہے بات کو مانا اور جو آپ کی بات کو قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من کذب، جس نے آپ کا انکار کر دیا وہ ناکام ہو گیا، جس نے آپ کا انکار کر دیا وہ ناکام ہو گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، وہ جانور جو ہے جو مر چکا تھا، وہ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ انت رسول رب العالمین، اللہ کے نبی آپ جو ہے سارے جہاں کے رب ہیں، آپ سارے جہاں کے رب ہیں. وخاتم النبیین، اور جو ہے آپ آخری نبی ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من تزکا، جو آپ کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گیا، یا جو آپ کے آخری نبی ہونے کو جو قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من کذب، اور جس نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا یا آپ کے آخری نبی ہونے کو جھٹلایا یا آپ کی باتوں کو جھٹلایا وہ ناکام ہو گیا. تو ایک جانور جو ہے ایمان بتلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس طرح ایمان لانا ہے کہ آپ کے اللہ کا رسول آپ کو مانا جائے اور آپ کو آخری نبی مانا جائے، آپ کو آخری نبی مانا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے. آخری نبی ہونا یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے، یہ آپ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کرسی عطا فرمائی ہے، یہ آپ کی تاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے. خاتم النبیین قرآن کریم میں صاف طور پر اعلان کیا گیا، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ احادیث کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، اور 1400 سال سے امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. سارے جو ہے مسلمانوں کی جتنی جماعتیں ہیں سب مانتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. امت کا اس پر اجماع ہے. جو بندہ نبی علیہ السلام کو نبی نہ مانے اس طرح وہ مسلمان نہیں. اسی طرح جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہی مسلمان نہیں ہے. تو لہٰذا نبی علیہ السلام کے پر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے پر بھی ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ختم نبوت کے ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے نبی علیہ السلام کے سچے پکے عاشق بن کر کے ختم نبوت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی فتنہ فساد سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے. ایمان کے لٹوروں سے، ایمان کے چوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین. جو رسول اللہ پڑھ لیجیے.